خوش آمدید ناظرین و سامعین، زندگی کی بے شمار تلخ و شیریں داستان ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی داستان ایک استاد سنا رہے ہیں جو پروفیسر ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ نے اپنی محبوبہ سے انتقام لینے کے لیے ان کا استعمال کیا۔ برائی تو کبھی چھپ نہیں سکتی ہے، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے ارسلان کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان شہر کے کروڑ پتی بزنس مین احسان علی آغا کا پوتا تھا۔ احسان صاحب بزنس کے حلقوں میں آغا جی کے نام سے مشہور تھے۔ اکثر اخبارات میں ان کی تصویریں بھی لگتی تھیں۔ ارسلان انتہائی سرکش اور بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ وہ انگلش میں تو ٹھیک تھا لیکن سوشل اسٹڈیز میں بہت کمزور تھا۔ منتھلی ٹیسٹ میں ہمیشہ سوشل اسٹڈی اور اردو میں فیل ہو جاتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ٹیچر کی باتوں پر تو وہ توجہ دیتا ہی نہیں تھا، بلکہ اکثر وہ مذاق اڑاتا تھا ٹیچرز کا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں دل کھول کر اس کی پٹائی کروں، لیکن اس اسکول میں پٹائی کی اجازت نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم بچوں کو ڈانٹ سکتے تھے، ان پر جرمانہ کر سکتے تھے، لیکن مار نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسکول میں وزیروں، سفیروں، بیوروکریٹس اور جاگیرداروں کے بچے پڑھتے تھے۔ میں ہر ٹیسٹ کے بعد بچوں کی رپورٹس پوسٹ کے ذریعے بچوں کے گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں کلاس لے رہا تھا کہ اسکول کے چپراسی احمد خان نے مجھ سے کہا، سر آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ میں اسکول کی پرنسپل کے پاس پہنچا تو میڈم کے آفس میں ایک بہت باروب شخصیت والے صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میڈم نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، مسٹر علی یہ آغا ہیں، آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے۔ آغا جی یہ ارسلان کے کلاس ٹیچر علی ہیں، انہوں نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے آغا جی کو سلام کیا اور کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی سر۔ میں تو آپ کو ارسلان کے پروگریس کے بارے میں بتا ہی چکی ہوں، میڈم نے کہا، لیکن علی صاحب اس کے کلاس ٹیچر ہیں، اس لیے یہ تفصیل سے آپ کو ارسلان کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ارسلان اسکول کے ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا ہے، اکثر اس کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا، ٹیچر کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا اور وہ سوشل اسٹڈیز اور اردو میں بہت کمزور ہے۔ آپ اسے اردو پڑھاتے ہیں؟ نہیں سر، میں اسے انگلش اور سوشل اسٹڈیز پڑھاتا ہوں۔ اوکے، میں اس کے لیے ٹیوٹر سے بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ لوگوں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب اجازت دیں، کوشش کروں گا کہ آئندہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بھی شریک ہو سکوں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے دن آغا جی نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آج 4 بجے تک مجھ سے ملاقات کر لیں آپ تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کا ہیڈ آفس آئی چندی گڑھ روڈ کی ایک عمارت میں ہے۔ میں اسکول کی چھٹی کے بعد آغا صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کہا اور بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے بولے، علی صاحب اگر آپ ارسلان کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بولے، میں جانتا ہوں یہ بات اسکول کے رولز کے خلاف ہے لیکن اس کی آپ فکر مت کریں۔ سوری سر، میں ان کی بات کاٹ کر بولا، میں اسکول کے رولز کو نہیں توڑ سکتا ہوں، میں آپ کو اتنی ہی ٹیوشن فیس دوں گا جتنی آپ کی تنخواہ ہے۔ نو سر، میں نے انکار کر دیا۔ اگر آپ کو اسکول کی طرف سے اجازت مل جائے تو؟ جی ہاں، اس صورت میں تو پھر انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کب آ رہے ہیں؟ مجھے اسکول سے کل NOC مل جائے تو میں کل ہی آ جاؤں گا۔ کل آپ کو اسکول سے ہی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں تو میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا، نہیں آپ کو میرا ڈرائیور شام کے 5 بجے گھر سے لے لے گا آپ کے۔ دوسرے دن واقعی اسکول سے مجھے NOC مل گئی اور شام کو 5 بجے آغا جی کا ڈرائیور بھی پہنچ گیا۔ آغا جی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ارسلان لاڈ پیار سے بہت بگڑ گیا ہے، بیٹے کے انتقال کے بعد میں نے پوتے کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا اور اس کی ہر خواہش پوری کی، اب اسے سدھارنا آپ کا کام ہے، اگر سختی بھی کرنا پڑے تو کریں، میری طرف سے اجازت ہے، بس کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا۔ انہوں نے مجھے اپنی اسٹڈی روم میں بٹھا دیا اور بولے، میں ارسلان کو بلاتا ہوں۔ ارسلان نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بہت بے دلی سے مجھے سلام کیا۔ آغا جی مجھے اور ارسلان کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت ضدی اور سرکش بچہ تھا، اسے پڑھاتے ہوئے مجھے دانتوں کو پیسنا پڑ گیا۔ میں نے کبھی سختی سے کبھی پیار سے بالآخر اسے رام کر ہی لیا۔ 2 مہینے بعد وہ پڑھائی میں خاصا تیز ہو گیا۔ میں اسے سوشل اسٹڈیز اور اردو پڑھایا کرتا تھا اور فائنل ایگزامز ہوئے تو ارسلان نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی، مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ آغا جی بھی مجھ سے بہت خوش تھے اور ارسلان بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ انہی دنوں مجھے ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی اور دوسرے شہر میں یونیورسٹی تھی۔ امی ابو کو لے کر میں وہاں چلا گیا۔ اکثر ارسلان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر وقت کا پہیہ بہت تیزی کے ساتھ گھومتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 12 سال بیت گئے۔ اس دوران پہلے امی اور ابو
مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری شادی ہو چکی تھی، میری طرح میری بیوی نورین بھی لیکچرر تھی، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی تھی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی اور ایک بہت خوبصورت سا میرا مکان تھا، 2 خوبصورت سے بچے نومی اور شینی تھے، میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ اس دن میں کلاس لے کر کافی روم میں پہنچا ہی تھا کہ میرے پیون احمد خان نے مجھے بتایا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ فون اٹھایا تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا سر میں ارسلان بول رہا ہوں۔ اوہ کیسے ہو ارسلان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، مجھے ایک معاملے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا آپ فوراً مجھ سے مل سکتے ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ آ گیا ہے ارسلان؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ فوری طور پر تو میں تمہارے شہر نہیں آ سکتا ہوں، لیکن میں سر آپ کے شہر میں ہی ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ یہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، پھر تو آج ہی تم سے مل سکتا ہوں میں۔ تھینک یو سر، آج میں شام 5 بجے تک آپ کا انتظار کروں گا۔ ارسلان میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، اب وہ لڑکے کے بجائے ایک بھرپور مرد بن گیا تھا، بہت والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس وجیحہ خوبرو نوجوان کو دیکھا، اس کے سرخ و سفید چہرے پر گھنی سیاہ مونچھیں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا گھر کے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہو؟ اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں کل کسی وقت واپس چلا جاؤں گا سر، ارسلان نے کہا، آئندہ آؤں گا تو آپ ہی کے گھر ٹھہروں گا۔ پھر چونک کر بولا آپ کیا لیں گے، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ ان تکلفات میں مت پڑو۔ تکلف کیسا سر؟ ارسلان مسکرایا، پھر اس نے روم سروس کو کافی اور دیگر لوازمات کا آرڈر دے دیا۔ تم یہ بتاؤ آقا جی کیسے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر افسوس ہوا کہ اس نے مجھے جو بات بتائی۔ آپ شاید اخبار نہیں پڑھتے نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، 6 مہینے پہلے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ واٹ؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ آقا جی بہت بڑے بزنس مین تو تھے ہی، صحت تھی، بہت بڑے انسان بھی تھے۔ میں ارسلان کو پڑھا کر فارغ ہوتا تو اکثر میرے پاس آ جایا کرتے۔ لوگ انہیں بہت سخت گیر اور مغرور سمجھتے تھے، جبکہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں چند لمحے کے لیے بالکل گمسم ہو کر رہ گیا۔ اس خاموشی کو ارسلان نے توڑا۔ سر میں اس وقت بہت مصیبت میں ہوں، ان حالات میں مجھے آپ ہی کی اس وقت ضرورت ہے، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیسی مصیبت ارسلان؟ سر پرسوں میں نے رمشا سے کورٹ میرج کر لی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں پریشانی کیسی؟ رمشا کے ڈیڈی نے اس شادی کو قبول نہیں کیا ہے، وہ نہ صرف بہت بڑے اور قابل بیرسٹر ہیں بلکہ جو حکومت ہے اس میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے پولیس اور دوسری خفیہ ایجنسیوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ رمشا کی عمر کیا ہے؟ وہ اس سال جولائی میں 19 سال کی ہو جائے گی، اس کا ID کارڈ بھی بن چکا ہے۔ تو پھر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تم کوئی ایرا غیرہ تو ہو نہیں کہ تمہیں پولیس بھیڑ بکری کی طرح ہانکتی ہوئی لے جائے گی؟ تم ملک کے ایک ارب پتی بزنس مین ہو، اچھے سے اچھا وکیل کر سکتے ہو، بلکہ قابل اور معروف وکیلوں کی ایک فوج کھڑی کر سکتے ہو۔ وہ تو میں کر لوں گا سر، لیکن فی الحال تو بیرسٹر صاحب نے مجھ پر کورٹ تک پہنچنے کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، ارسلان نے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اگر انہوں نے مجھے ایک دفعہ پکڑ لیا تو پھر وہ رمشا ہی پر دباؤ ڈال کر اسے میرے خلاف کورٹ میں کھڑا کر دیں گے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ آپ رمشا کو کچھ دن کے لیے یہاں چھپا لیں، میں آج رات کی فلائٹ سے اپنے شہر جا رہا ہوں۔ رمشا کہاں ہے؟ وہ یہیں موجود ہے سر۔ ارسلان نے ایک اور شاکنگ نیوز مجھے دی، پھر اس نے بلند آواز میں رمشا کو پکارا، رمشا یہاں آؤ، گھبراؤ مت، یہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے ایک لڑکی کمرے کے پیچھے سے نکلی، اس کے حسن کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی پرکشش تھی، چہرہ سرخ و سفید رنگت، چمکدار براؤن بال، وہ گویا حسن مجسم تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ میرے سر بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، یہ احسان سر ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سر یہ رمشا ہے۔ رمشا نے اپنی خوبصورت اور گھنی پلکیں جھپکتے ہوئے مجھے سلام کیا، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی ہمارے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ادا سے اپنے سر کو ہلا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سر ارسلان سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے میں نے، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ میں سمجھتی تھی آپ عمر میں ارسلان سے کافی بڑے ہوں گے، لیکن آپ تو بالکل ینگ ہیں۔ اب میں اتنا بھی کم عمر نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ سر مجھے تھوڑی دیر بعد اپنے شہر کی فلائٹ پکڑنا ہے، رمشا میری امانت ہے، اس کا خیال رکھے گا، اس کی فکر اب تم نہ کرو۔ ویسے تم واپس کب آ جاؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں سر، ممکن ہے میری واپسی 1 ہفتے بعد ہو جائے، یا ممکن ہے مجھے مزید کچھ دن لگ جائیں۔ اوکے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ تمہاری واپسی تک رمشا کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں رمشا کو اپنے گھر لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس پر نورین کو کسی قسم کا اعتراض ہوتا، بس میں رمشا کو اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں پریشان ہو گئے ہیں آپ سر؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا۔ اگر آپ کو یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو رہنے دیں، میں کسی اور۔ یہ بات نہیں ہے ارسلان، میں نے بات کاٹ کر کہا،
میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے رمشا سے کہا چلو، وہ میرے ساتھ چلی۔ جب ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اسے کہاں لے کر جاؤں۔ میں نے اسے کہا تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کھانا تو میں نے دوپہر کو بھی نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے اس وقت۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ ایک صاف ستھرے ریسٹورینٹ کی طرف موڑ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک اپنے ایک ساتھی کا خیال آیا۔ وہ انتہائی مخلص اور یاروں کا یار تھا، اسے پڑھانے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کی بیوی بچے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا ہمارے ہی شہر میں، اور یہاں اپنے 2-3 ملازمین کے ساتھ رہتا تھا۔ رمشا، میں نے اسے مخاطب کیا، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک تم سے سوال کر سکتا ہوں؟ سر، آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اچانک سوال پر وہ بوکھلا گئی۔ اسی لمحے اس نے خود پر قابو پایا اور بولا، سر، ارسلان نے آپ کو بتایا نہیں۔ ارسلان نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا مجھے، اور اس سے بات کرنے کا موقع ملا ہی کب؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ ہنس کر بولی۔ میں تم سے زیادہ ہی کھا گیا ہوں بیبی، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ بیبی؟ وہ آئی بروز اچکا کر بولی۔ میں آپ کو بیبی لگتی ہوں؟ میرے لیے تو بیبی ہی ہو۔ وہ میری بات پر برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے بہت ذہانت سے ٹاپک بدل دیا تھا۔ میں نے پھر ایک مرتبہ پوچھا، رمشا، تم نے بتایا نہیں تمہاری اور ارسلان کی شادی کب ہوئی ہے؟ پھر کہنے لگی، ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہ نہ صرف ایک معروف بیرسٹر کی بیٹی تھی بلکہ اس کے والد اس پارٹی کے MNA بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اب تک رمشا کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ اچانک ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو رمشا، میں نے کہا، ہمارا یہاں دیر تک بیٹھنا مناسب نہیں۔ وہ کمبخت اتنی حسین اور پرکشش تھی کہ اسے ایک بار دیکھنے والا بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ اب میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دوست اکبر جب اس نے تفصیل سنی تو وہ حیران پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسی وقت یہاں سے اس لڑکی کو لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے کہا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا باپ بیرسٹر ہے، تمہارے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہوگا، پولیس تمہاری تلاش میں ہوگی۔ کیا تمہارے پاس ارسلان کا سیل نمبر ہے؟ ذرا اس سے میری بات کرواؤ۔ اس نے اپنے بیگ سے سیل فون نکالا اور ارسلان کا نمبر ملایا۔ 2-3 دفعہ کوشش کی، پھر کہنے لگی، ارسلان کا سیل فون بند ہے۔ تم ارسلان کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، ارسلان مجھے میری مرضی کے بغیر کیسے لا سکتا ہے؟ میں کراچی میں کورٹ میرج کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی لیکن ملا ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس شہر آنا پڑا۔ تو پھر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے؟ اور پھر اچانک ارسلان کا فون آ گیا۔ اجنبی نمبر سے اس نے فون کیا تھا۔ اس کی بات سن کر رمشا چیخ پڑی، ارسلان تم کہاں ہو؟ اس نے کہا، سر سے میری بات کراؤ۔ مجھ سے کہنے لگا، سر بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، بیرسٹر صاحب نے میرے خلاف رمشا کے لیے رپورٹ درج کرا دی ہے، پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ تو تم پولیس سے چھپ کیوں رہے ہو بیوقوف؟ تم نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے۔ تم ابھی پولیس سے ملو اور پوچھو اسے تمہاری تلاش کیوں ہے، تاکہ پولیس مجھے اغوا کے الزام میں بند کر دے، اس نے تنزیہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، پھر تم جانو اور پولیس جانے۔ میں نے فون رمشا کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گی، تم پولیس کے پاس نہیں جاؤں گی تو پولیس تمہارے پیچھے آ جائے گی بیبی، اکبر بھی چیخ کر بولا۔ مجھے 1 دن کی مہلت دیں۔ تم عجیب باتیں کر رہی ہو، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ 1 دن کا مطلب ہے 24 گھنٹے۔ اتنی دیر میں تو پولیس امریکہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ یقین کریں پولیس کبھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی، ٹھیک ہے؟ اس نے پھر یعنی اکبر نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس کو زمینوں پر لے کر مت جانا بلکہ اس کو کہیں اور چھپا دینا۔ اب میں جب گھر پہنچا تو نورین میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے احسن، سب خیریت تو ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، جبراً مسکرایا، بس آج تھکن کچھ زیادہ ہی ہے۔ صبح جب میں اٹھا اور معمول کے مطابق جاگنگ کرنے نکل گیا، یونیورسٹی جانے سے پہلے میں ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پر سرسری نظر ڈالتا تھا اور اخبار کی ہیڈ لائن پر میری نظریں جم گئی، بیرسٹر مسعود خان کی اکلوتی بیٹی کا اغوا۔ پولیس کا خیال ہے کہ اسے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس رمشا کے کلاس فیلوز اور دوستوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس خبر میں کہیں ارسلان کا نام نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب میں یونیورسٹی آ گیا تو پھر مجھے میرے پیون نے بتایا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اور وہاں پر ارسلان کو دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ آخر تم آ ہی گئے۔ لیجیے سر، آپ کی ٹینشن ختم کرنے آ گیا ہوں میں۔ بس ایک آخری کام اور کرنا ہوگا آپ کو، کورٹ میرج کا بندوبست کر دیں ہماری۔ تم چائے پیو گے؟ اس نے کہا نہیں، کافی پیوں گے۔ اسی دوران اکبر بھی آ گیا۔
اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا انٹروڈکشن کروایا ارسلان سے کہ رمشا اکبر صاحب کے گاؤں میں موجود ہے، اس بہانے گھوم بھی لے گی۔ ارسلان صاحب بات یہ ہے کہ کیا بات ہے اکبر صاحب؟ ارسلان نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا رمشا وہاں خوش نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ رمشا وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ واٹ؟ اسے تو گاؤں کے راستوں کا بھی نہیں معلوم، لیکن اب وہ وہاں نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کسی بھی قیمت پر رمشا چاہیے۔ ورنہ کیا؟ اکبر نے اس سے پوچھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں احسن صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف 2 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، رمشا کو میرے حوالے کر دیں۔ احمق لڑکے، میں بھن آ گیا۔ رمشا میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ 10 منٹ میں مل جائے، ممکن ہے وہ 2 دن میں ملے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ کبھی نہ ملے۔ ارسلان نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ میں صرف 2 گھنٹے دے رہا ہوں، پھر پولیس میں رپورٹ درج کرا دوں گا۔ کس بات کی رپورٹ؟ رمشا کے اغوا کی۔ کون رمشا؟ اکبر نے لہجہ بدل کر کہا۔ ہم کسی رمشا کو نہیں جانتے، وہ تو آپ پولیس کو بتائیے گا۔ اور وہاں سے وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اور پھر ایک دن پولیس ہم سے پوچھ گچھ کرنے آ گئی اور کہنے لگی آپ کے خلاف ایک لڑکے نے رپورٹ درج کروائی ہے اور کہا ہے اس لڑکی سے، اغوا ہونے والی لڑکی سے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں اپنے کسی کام سے لاہور آیا تھا اور میں نے رمشا کو احسن صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر میں نے یہ خبر سنی کہ رمشا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میں نے پولیس کو فوراً انفارم کر دیا، بیرسٹر صاحب کو بھی ٹیلی فون کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر مسعود اب اس شہر میں پہنچ چکے ہیں؟ جی ہاں۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے جا چکی تھی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے میری پٹائی کی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہاں ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ تم گھوم رہے تھے اور جس کو تم نے اغوا کروایا ہے۔ میں نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے نام سے میرے پاس آئی تھی اور وہ بندہ بھاگ چکا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا اصل کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ میں تو بلا وجہ پھنس گیا اپنے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے، اور پھر جب سچ میرے سامنے آیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ارسلان نے یہ تو سب ڈرامہ کیا تھا۔ اب آپ کو سب کو بتاتا ہوں میں کہ یہ ڈرامہ تھا کیا۔ اکبر جب میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور اس نے پولیس سے کہا کہ آپ لوگوں نے احسن پر تشدد کیا ہے، ابھی نہیں کیا ہے لیکن ان کو اگلوانے کے لیے ہمیں ٹھیک طرح سے پٹائی کرنی پڑے گی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے SHO صاحب آئے اور کہا کہ پروفیسر صاحب مجھے افسوس ہے آپ کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی، اصل مجرم پکڑا گیا ہے۔ میں نے چونک کر اپنے دوست کی طرف دیکھا تو اس کی آنسو سے بھری آنکھیں بتا رہی تھی کہ سچ کیا ہے۔ بتانے لگا SHO کہ ارسلان نے ہمیں تفصیل بتا دی ہے، اصل مجرم ارسلان ہے۔ ارسلان کو رمشا سے محبت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے دادا کا انتقام لے رہا تھا، آغا جی کا انتقام لے رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس جج نے یعنی رمشا کے والد نے آغا جی کو، اس کے دادا کو دھوکہ دے کر ان کا کروڑوں روپیہ ہتھیا لیا ہے۔ اس صدمے سے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ مر گئے، اور اس جج سے انتقام لینے کے لیے اس نے رمشا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اسے شادی کا جھانسا دے کر اس شہر لے آیا اور اس کو اغوا کروانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ اپنے پروفیسر صاحب آ گئے جن کا نام احسن تھا، اور پھر اس نے اپنے اس ڈرامے میں ان کو شامل کر لیا، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ پھر بیرسٹر صاحب وہاں پر موجود تھے، میرے پاس آئے اور پھوٹ پھوٹ کر روک دیے کہ اس ارسلان نے انتقام لینے کے لیے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ میری بیٹی کو جب وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع ملا تو ایک اور گاڑی میں جو گنڈے موجود تھے انہوں نے اس گاڑی میں اس کو بٹھا لیا اور پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا، تشدد کیا اور اس کو گاڑی سے پھینک دیا۔ جب اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس وقت تو وہ زندہ تھی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو اکھڑے اکھڑے سانس لیتی ہوئی میری بیٹی میرے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ مجھے بہت صدمہ ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکی کا اتنا بھیانک انجام۔ میں غصے سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا جس کو پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک معصوم لڑکی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کو مار دیا انتقام کے لیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ٹیوشن پڑھائی، تم جیسا بگڑا ہوا لڑکا کبھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ آج تو تمہارے دادا کو بھی تم پر افسوس ہو رہا ہوگا۔